اسلام آباد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ، خوفناک دھماکے میں 32 افراد شہید، 162 زخمی ہوئے۔ دھماکہ ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں ہوا۔ پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے سے روکنے پر دھماکہ کر دیا۔ دھماکہ دوپہر کے وقت 1:38 پر ہوا۔ دھماکے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پمز اور پولی کلینک لائے گئے 29 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ خودکش حملہ آور کی شناخت یاسر کے نام سے ہو گئی۔ خودکش حملہ آور کے 2 بھائیوں سمیت 4 افراد زیر حراست۔ سہولت کاروں اور معاونین کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ترلائی کلاں امام بارگاہ میں حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پھیلانا ہے۔ پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے۔ امن پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ بھارت اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ خودکش حملے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہو گئے۔ مئی میں جو بھارت کے ساتھ ہوا اس کی پراکسیز کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خودکش دھماکے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دہشت گردی واقعے کی شدید مذمت، کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر دہشت گرد جہاں بھی ہو واصل جہنم کیا جائے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی بھی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ گورنر خیبر پختونخوا سمیت 4 گورنرز کی بھی دھماکے کی شدید مذمت، کہا کہ عبادت گاہ پر حملہ بزدلانہ اور انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت، کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر کے رہیں گے۔ دنیا بھر سے اسلام آباد میں المناک خودکش دھماکے پر مذمتی بیانات۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ دہشت گرد حملہ انسانیت کے خلاف گھناؤنا جرم ہے۔ پاکستانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکہ، چین، روس، فرانس، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، نیدرلینڈ سمیت یورپی یونین کے مختلف ممالک نے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مجلس وحدت المسلمین کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے آج ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ سندھ حکومت نے کلچرل نائٹ کا میوزیکل کنسرٹ منسوخ کر دیا۔ دولت مشترکہ پارلیمنٹیرینز ایسوسی ایشن کی تقریب سادہ انداز میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کی تمام تقریبات منسوخ کر دیں۔ لبرٹی چوک پر بسنت میگا شو بھی منسوخ، کہا کہ دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا اسلام آباد دھماکے پر پاکستانی قیادت سے اظہار تعزیت۔ پیوٹن نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تعزیتی خطوط بھیجے۔ خط میں لکھا کہ اسلام آباد میں دہشت گردانہ حملہ المناک ہے۔ مذہبی تقریب میں لوگوں کا قتل بربریت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔ دوسری طرف صدر مملکت آصف علی زرداری کا تعزیتی خط پر روسی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ پی ٹی آئی وفد نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو تحریری درخواست پیش کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یادداشت پیش کی۔ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے فیملی ڈاکٹر کی ملاقات کروائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ سنجیدہ ہے۔ پہلے بولا علاج نہیں ہوا، پھر تسلیم کر لیا، مگر دستاویز نہیں دی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی قیدی ہیں، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔
امریکہ کا بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی۔ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو برائے جنوبی و وسطی ایشیائی امور نے ایکس پیغام میں کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی ایک نامزد غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی حمایت کرتے ہیں۔ بے باک صحافت اور اعتماد کے شاندار 11 سال مکمل۔ باخبر باوثوق 92 نیوز 11 برس کا ہو گیا۔ پاکستان کے پہلے HD پلس نیوز چینل 92 نیوز نے 6 فروری 2015 کو سچائی، اعتماد اور بے باک صحافت کے سفر کا آغاز کیا۔ سچائی کی راہ چھوٹی، نہ سب سے پہلے خبر دینے کی روایت ٹوٹی۔ صحافتی اقدار اور اخلاقی معیار کی مکمل پاسداری 11 سال سے جاری۔ سیاست، عوامی مسائل، کھیل، کاروبار اور دنیا بھر کے اہم واقعات، حالات حاضرہ پر تہلکہ خیز پروگرام، تجزیے بے لوگ، کئی راز کے پردے چاک کیے۔ 92 نیوز نے سب دکھایا، خبر کا ہر زاویہ ناظرین تک پہنچایا۔ سچائی کی راہ اور صحافتی اصولوں پر کاربن 92 نیوز آج عوام کی پہلی ترجیح بن چکا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی 92 نیوز کی سالگرہ کی خوشیاں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی 92 نیوز کی 11ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 92 نیوز نے 11 سال میں جو مقام حاصل کیا وہ قابل قدر ہے۔ 92 نیوز دین کی جو خدمت کر رہا ہے وہ اسے باقی چینل سے ممتاز بناتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی قصور میں سالگرہ تقریب میں شرکت۔ کہا 92 نیوز نے کم وقت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری 92 نیوز کی سالگرہ کی خوشیوں میں شریک ہوئیں۔ عظمہ بخاری کی جانب سے 92 نیوز کی انتظامیہ اور ٹیم کو مبارکباد۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سالگرہ کی تقریب کے مہمان خصوصی بنے۔ کہا کہ دنیا بھر میں ناظرین 92 نیوز کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 92 نیوز کی 11ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ کہا کہ 92 نیوز کا شمار ملک کے معتبر ترین اداروں میں ہوتا ہے۔ حیدرآباد، بدین، لاڑکانہ اور میرپور خاص میں بھی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ سکھر میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کیک کاٹا اور کہا کہ 92 نیوز نے ہمیشہ مستند خبریں دینے کی روایت برقرار رکھی۔ بے باک صحافت کے 11 سال 92 نیوز کی 11ویں سالگرہ پر ملک بھر میں تقریبات۔ سرگودا، جھنگ، چنیوٹ، لیا، مری، چکوال میں کیک کاٹے گئے۔ ملتان، بہاولپور اور مظفر گڑھ سمیت جنوبی پنجاب میں بھی کیک کاٹنے کی تقریبات۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں کیک کاٹے گئے۔ عوام کا مسائل اجاگر کرنے اور آواز حکمرانوں تک پہنچانے پر 92 نیوز نے اظہار تشکر۔ سبات، بنیر، نوشہرہ، ٹانک اور چکدرہ میں کیک کاٹے گئے۔ گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ، اوکاڑا، عارف والا میں کیک کاٹنے کی تقریبات۔ شرکا کی 92 نیوز کی مزید کامیابیوں اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ چینل کی صحافتی خدمات کو سراہا گیا۔ '92 نیوز میڈیا کے افق پر انوکھی سج دھج سے آیا۔ پاکستان میں جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ساتھ لایا۔ ٹیکنالوجی کا بے مثال استعمال صرف 92 نیوز کا ترا امتیاز۔ HD پلس سکرین، ہائی ٹیک اسٹوڈیو اور خبر پہنچانے کا منفرد انداز ناظرین کے دلوں میں گھر کر گیا۔ آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے 360 ورچوئل اسٹوڈیو سے نشریات، کوہساروں کے نظارے ہوں یا صحراؤں کے مناظر، اسٹوڈیو میں ہی حقیقت کے رنگ بھر دیے۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی نے بھی ہزاروں میل کی دوریاں مٹا دی۔ عوام ہو یا سیاستدان، سب 92 نیوز کے گرویدہ 11ویں سالگرہ پر مبارکبادوں کا تانتا بن گیا۔ ہر کوئی 92 نیوز کے صحافتی کردار کا معترف۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے مبارکباد کے خصوصی پیغامات۔
सदर मुमलिकत ने 92 न्यूज़ को सहाफ़ती असूलों का पासदार करार दिया। कहा, मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। शहबाज शरीफ की 92 न्यूज़ के लिए मज़ीद तरक्कियों की दुआ। वज़राए आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स भी 92 न्यूज़ की खुशियों में शरीक। वफाकी वज़रा और इंतज़ामी ओहदेदारों के भी तहनीती पैगामात। तरक्की के मनाजिल तय करते रहने की दुआएं। खबरों के साथ 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स भी यकसा मकबूल। दीन की तरवीज और तदरीस 92 न्यूज़ की तरजीह। कलाम पाक की तलावत से सुबह का आगाज़ 92 न्यूज़ की रवायत। दीनी प्रोग्राम सुबह नूर से शुरू होने वाली 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नाजरीन की पसंदीदा। हर मकबा फ़िक्र के उलमाए कराम सुबह नूर के मेहमान बनते हैं। हर साल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की रिवायत भी बरकरार। हालात हाज़रा पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम भी अपनी मिसालात। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, महंगाई की दुहाई हो या दहशतगर्दी का नासूर, छुपी खबरों का खुलासा 92 न्यूज़ के हर प्रोग्राम्स का खासा है। बेहतरीन एंकर्स और जहांदीदा तज्ज़ियाकारों के मुस्तक़बिल की हकीकी पेशबंदी, हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये, तबसरे और आगाही 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स का वाहिद मकसद है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू होते ही छा गई। जानदार और बेलाग तबसरे और तज्ज़िये अवाम को भाए। साबिक़ क्रिकेटर मोहसिन हसन खान बोले, खेल में सियासत भारत लाया, पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल दिखाया, अब ऐसा नहीं चलेगा। भारत से ना खेलने का फैसला बाइस मुसर्रत है। साबिक़ क्रिकेटर PJ मीर ने कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच ना होना भारतीयों के लिए बड़ा धचका है। नासिर हुसैन ने ठीक कहा कि भारत क्रिकेट को तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान की यकजहती से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। और ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत को अच्छी शुरुआत करार दिया। कहा, फ़रीक़ैन ने ख़यालात और तहफ़्फ़ुज़ात का तबादला किया। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। उधर अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की नक़्ल व हमल में शामिल 15 इदारों और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ट्रंप सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत।